أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء۔ پھر قرآن پاک کی آیات جو دو قسم کی ہیں، محکم متشابہ، اس کی وضاحت آپ سن چکے ہیں۔ اس کے متعلق پھر اللہ نے راسخون فی العلم کی دعا کا ذکر کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك۔ پھر اللہ نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، قرآن مجید کا کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا و آخرت کی ناکامی اور خسارے کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو بدر کے موقع پر اللہ نے فتح یابی نصیب فرمائی، اس کا ذکر کیا۔ پھر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت، ترغیب الآخرہ، یہ قرآن میں موضوع ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر اللہ نے نیک لوگوں کی 5 صفات بیان کی، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ پھر آگے اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کی گواہی، اس کو اللہ نے تو واضح کر دیا ہے قرآن پاک میں، تو ملائکہ بھی اس بات گواہی دیتے ہیں، اہل علم وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اب جتنے بھی دین ہیں وہ سب کے سب باطل ہو چکے ہیں جی۔ تو اللہ اب صرف اسلام ہے، اسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں جو دیے گئے کتاب، الا من بعد ما جاء العلم، مگر بعد اس کے آگے ان پاس علم۔ کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، مفعول لہو ہے، حسد کرتے ہوئے آپس میں، صرف کوئی شبہ نہیں تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ صرف اسلام کے ساتھ حسد تھا، پیغمبر اسلام کے ساتھ حسد تھا، اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور آج کی یہودیوں کو بھی اسلام کے ساتھ حسد ہے اور بغض ہے، اس لیے وہ اسلام قبول نہیں کرتے، ورنہ اسلام کی حقانیت بالکل ظاہر اور باہر ہے، روشن ہے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، ایک آیت کا بھی انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، اسلام قبول نہ کریں، فقل، پس کہہ دو اسلمت وجہی للہ، میں نے تابع کر دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے تابع فرما کر دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای، وہ جو دیکھی تو نے دیکھا کرو، مماتی للہ رب العالمین ومن اتبعنی، اور اس شخص نے بھی جس نے میری پیروی کی ہے، جو میرا پیروکار ہے، صحیح معنوں میں مطیع و فرما بردار ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مطیع کر دیا ہے۔ بات سمجھے نا؟ بس اللہ کے لیے اپنے آپ کو مطیع کر دیا ہے، فرما برداری اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَقُلْ، اور فرما دو للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، والأمیین، اور ان پڑھوں کو، والأمیین، اور ان پڑھوں کو۔ ان پڑھ سے مراد عرب ہے، اس لیے کہ عرب کی اکثریت کیا تھی؟ ان پڑھ تھی، پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، اس لیے وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ اور آپ نے فرمایا اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، بے شک امت جو ہے وہ امی امت ہے، امی۔ خواہ لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے، حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ہم امی امت ہے، امت یعنی اس کے اکثر لوگ ابتدا میں عرب جو تھے وہ کیا تھے؟ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم حساب نہیں جانتے، اس لیے اپنی انگلیوں سے آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ مہینہ یوں، پھر یوں گھٹا میں 29 کا ہوتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دو 1 2 3 جتنا ہو گیا 30 ہو گئے۔ اتنی آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حدیث سمجھا رہا تھا۔ وَقُلْ، اور کہہ دو للذین اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ، کہہ دو ان کو، کیا کہہ دو؟ والأمیین، اور ان پڑھوں کو، جو ان پڑھ ہیں عرب
مشرکین عرب اسلم تم، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ یہ امر طلب کے لیے مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرو. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اسلم تم، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو، مطلب یہ اسلام قبول کرو، اسلام لے آؤ. اس میں دھمکی کا پہلو بھی ہے کہ اسلام لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، اسلام قبول کرو. فإن اسلموا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فقد اہتدوا، پس تحقیق ہدایت پاؤ. اگر اسلام قبول نہ کریں، وَإِن تولوا، اگر منہ پھیر لیں، فإنما علیک البلاغ، بے شک آپ کے ذمے تو صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے رہے انبیاء کو ناحق. بات سمجھ رہے ہو؟ ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ان لوگوں کو جو حکم دیتے انصاف کا لوگوں میں سے. علماء کو، واعظین کو، نیک لوگوں کو جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ان کو قتل کرتے. انبیاء کا قتل تو اب تو نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن جو انبیاء کے وارث علماء کرام ان کو لوگ قتل کرتے ہیں. بات سمجھے نا؟ حق بتانے کی پاداش میں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فبشرهم، خوشخبری دے دو ان کو، بطور استہزاء کے. یہ قرآن کا ایک محاورہ، ان کو بشارت دے دو. بشارت کے معنی وعید ہے. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی. بشرهم معنی خبرهم، استہزاء مقصود ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، یہی لوگ ہیں تباہ ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں. صدقہ کیا، خیرات کی، کوئی نیکی کی، سب کے سب وہ تباہ ہو. وما لهم من ناصرین، نہیں ان کے لیے کوئی مددگار، قیامت کے دن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کچھ حصہ کتاب کا. کتاب کا کچھ حصہ ان کو دیا گیا، کتاب کا کچھ علم ان کو دیا گیا. یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. تورات انجیل، لیحکم بینہم، تاکہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتے ہیں گروہ میں سے. وہم معرضون، سال میں کوئی اعراض کرتے ہیں، وہ اپنی کتاب کے بھی حکم نہیں مانتے. ایسے بدبخت. ذالک بانہم، اس لیے کہ وہ کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز نہیں پہنچے گی میں آگ مگر چند روز. کہتے ہیں جتنے دن ہم نے پوجا کی تھی نا بچڑے کی، بس زیادہ تھا اتنی دیر ہمیں جہنم چھوئے گی. کہتے ہیں 40 دن میں بچڑے کی پوجا کی تھی. واللہ علیہ الصواب. وغرہم فی دینہم، اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین کے بارے میں. ما کانوا یفترون، جو باتیں وہ گھڑتے ہیں، وہ باتیں گھڑی ہوئی انہوں نے اپنی طرف سے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا، کونوا هودا او نصارا تهتدوا. بس یہ دعوے، یہ سب جھوٹے دعوے. کیف اذا جمعناہم، پھر کیسے ہم جب جمع کریں گے ان کو. لیوم، اس دن کے لیے، اس دن میں لا منفی کے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وفیت کل نفس، پورا دیا جائے گا نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اس حال میں کوئی ظلم نہیں کیے جائیں گے، کوئی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی. قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اللہ بادشاہی کا مالک ہے. حقیقی بادشاہی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تؤتی الملک من تشاء، دیتا ہے تو بادشاہی جس کو چاہتا ہے. یہ اسی کی تشریح ہے مالک الملک. سمجھے بات؟ وتنزع الملک ممن تشاء، چھین لیتا تو بادشاہی جس سے تو چاہتا ہے. وتعز من تشاء، گدا کو بادشاہ بناتا ہے اور بادشاہ کو گدا بناتا ہے. وہ تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتذل من تشاء، تو ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں. ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کی جو شان کے مطابق ہے. تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ید سے مراد قدرت ہے. بات سمجھے بات کو؟ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، قدرت کا نمونہ دیکھو جی. مسئلے توحید چل رہا ہے. داخل کرتے تو رات کو دن میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے تو رات چھوٹی ہوتی ہے. بات سمجھے نا؟ ابھی دن بڑے ہو رہے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں. وتولج النہار، داخل کرتے دن کو، فی اللیل، رات میں،
تو رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اور تخرج الحی من المیت، تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، زندہ کو مردہ سے، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بیج سے فصل. فصل اگتی ہے نا، لہلاتی ہے اللہ اللہ، پھر فصل سے پھر بیج پیدا ہوتا ہے. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ چلیں جی. اسی طرح کافر سے مسلمان، کافر سے مسلمان، اور مسلمان سے کافر. یہ وتخرج المیت من الحی، نکالتا ہے تو مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. یہ سارے پیمانے کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مسئلہ عقیدہ الولاء والبراء، نہ بنائے مومن لوگ کافروں کو اولیاء دوست، دل سے دوست نہ بنائے کافروں کو، کیونکہ یہ خدا رسول کو دشمن ہے، یہ دوست ہو سکتے نہیں. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. ومن یفعل ذلک، جو کرے گا یہ کام، فلیس من اللہ، اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ، فی شیء، کچھ بھی. اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو کافروں سے دوستی لگاتا ہے، دوستی. الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر یہ کہ بچو تم ان سے، ڈرو تم ان سے، تقاتن بچنے کے لیے، مگر ڈرو تم ان سے تقاتن بچنے کے لیے. ہاں اللہ، کافروں سے محبت تو بالکل نہ کرو. ہاں سخت ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے ظاہری طور پر تم ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا اظہار کر سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، تو بات سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن محبت کو ان کے ساتھ اعلان نہیں کرنا ہے، محبت نہیں کافروں کے ساتھ. آپ کے ساتھ ہمارے اچھے، تو جیسے ہم کہتے ہیں میری چین کے ساتھ دوستی ہے، یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ کافر دوست نہیں ہو سکتا، دوست ہوگا تو مسلمان ہوگا. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، انما المؤمنون اخوہ، بس. الا ان تتقوا من تقات، اسی سے تقیہ ہوتا ہے، تقیہ، تقات تقیہ کے ایک ہی معنی ہے. ہاں رافضی حضرات اسی سے تقیہ کا ذکر کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کافروں سے تقیہ کریں حافظ جی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور بچاتا ہے، ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے. تو مسلمان جو ممالک ہیں ان کی خارجہ پالیسی اس آیت کے مطابق ہونی چاہیے، ہاں کہ بس اتنی حد تک ان کے ساتھ تعلق ہو تاکہ ہم ان کے مکر و فریب سے بچ سکیں. بس اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں ہے، کسی کے ساتھ محبت کرنے میں نہیں ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہاں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. قُلْ فرما دو ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، اگر چھپاؤ تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، یا ظاہر کرو تم اس کو، یعلم اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ. ادھر فرمایا تھا یحاسبکم اللہ، یہاں فرمایا یعلم اللہ، وہ یعلم ما فی السماوات، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت، اس دن پائے گا نہ جو اس نے عمل کیا، من خیر، بھلائی کا، موذرا حاضر کیا ہوا بھلائی کا عمل بالکل سامنے ہوگا. وما عملت من سوء، جو اس نے عمل کیے برے وہ بھی سامنے ہوں گے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. تودو، وہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا، ودا، یہ ودوں کے بعد لو ہے نا تو وہ مصدریہ ہوتا ہے، ان کے معنی میں ہوتا ہے یہ کہ بے شک اس نفس کے درمیان، حاضر نفس ہے، اور بینہ، اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ ما عملت کے درمیان، امدم بعیدہ، لمبا فاصلہ ہو میرے درمیان اور برے کاموں کے دوری ہونی چاہیے. اب تو محبت سے گناہ کرتا ہے نا انسان، رغبت سے، رغبت سے، قیامت کے کہے گا اللہ یہ گناہ مجھ سے دور ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، بس وہ یہ نفس ہو، ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی نافرمانی چھوڑ دو. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، ان پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سمجھے بات؟ قل فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، میری پیروی کرو. بس ایک ہی شرط ہے کہ کیا کرو؟ میری پیروی کرو. بات سمجھے ہو؟ میری اتباع کرو. تقلید کا لفظ اس معنی میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ہاں حدیث میں جو قلد یقلد تقلیداً، اس کے معنی ہوتے ہیں جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا، جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا. تو حدیث میں یہ جو تقلید کا لفظ ہے یہ پٹا ڈالنے کے معنی میں نہ جانور کو. اور آج کل تقلید کہتے ہیں نقل، نقالی کو. حافظ جی سمجھ،
کہ یہ سامان نقلی ہے، تقلیدی ہے، تقلیدی. یہ جو تقلیدی مال ہوتا ہے یہ نقلی ہوتا ہے. تقلید کو چھوڑو، اتباع اختیار کرو. قرآن پاک کہتا ہے فاتبعونی. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بس میں نے اشارہ سر کر دیا، بس باقی آپ کو سمجھ جاؤ. یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ. ویغفر لکم ذنوبکم، معاف کرے گا اللہ تمہارے گناہوں کو. اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا رحیم، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. سبحان اللہ. اتباع رسول پر یاد بڑی جامع آیت ہے آپ جی، بہت ساری آیتیں آئیں گی، لیکن قرآن کریم میں اتباع رسول پر سب سے ایک جامع آیت ہے قرآن پاک. اور بھی آیتیں آئیں گی، اور وقت نہیں میرے پاس، ورنہ ساری آیات کو میں پڑھتا آپ کے سامنے. جی قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی. اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو. قرآن میں جب بھی اللہ نے کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، وہاں یہ ضرور کہا ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کرو. لیکن جہاں اللہ نے رسول کی اطاعت کو حکم دیا ہے بسا اوقات وہاں اللہ نے اپنی اطاعت کو حکم نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ تو اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا. کیسے کرے گا اللہ کی اطاعت؟ اتباع کیسے کرے گا؟ پیروی کیسے کرے گا؟ وہ بات سمجھے ہو، وہ کرے گا تو رسول کریم کو دیکھ کر. بات سمجھے نہیں آئی؟ اس لیے جہاں اللہ کہتے ہیں نا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کیا مانا اللہ کو حکم مانو رسول کریم کی سنت و طریقے کے مطابق. قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں، 20 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کو دیا. تو رسول کی اطاعت سے مراد آپ کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کافروں سے. معلوم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے پھر مسلمان ہی نہیں، وہ کافر. کتنی سخت وعید، سخت وعید ہے کہ نہیں؟ ہاں. جو اتباع کرتا ہے ثمرہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے نبی کی اطاعت سے، فرمایا ان اللہ لا یحب الکافرین، ایسے لوگ تو کافر ہیں. تو معلوم ہوا نبی کی جو اطاعت کرتا ہے وہ نبی کو مانتا ہے، جو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا، نبی کی اطاعت نہیں کرتا، نبی کو مانتا ہی نہیں. آپ جی سمجھ رہے بات کو؟ ان اللہ لا یحب الکافرین. اتنا سخت وعید ہے، بات کو سمجھ ہی نہیں ہے. اللہ نے یوں نہیں کہا ان اللہ لا یحبہم. آپ جی حالانکہ بے شک اللہ ان سے محبت نہیں کافرین. معلوم ہے کہ نبی کی اطاعت سے جو روگردانی کرتے وہ کافر. مسلمان مومن نبی پاک کی اطاعت سے، نبی کی سنت سے روگردانی کیسے کر سکتا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہاں. من حب سنتی فقد حبنی، روایت اس کی ذرا کمزور ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو نبوت کے لیے. ونوحا، نوح علیہ السلام کو. آدم پہلے نبی ہیں، نوح پہلے رسول ہیں. ہمارے بات وآل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اسماعیل اسحاق علیہ السلام، وآل عمران، آل عمران کو، حضرت عیسیٰ کو اور بی بی مریم کو. یہ آل عمران حضرت مریم کے والد گرامی. بات سمجھ رہے ہو؟ علی العالمین، تمام جہانوں پر. ذریتم، یہ اولاد تھی بعضها من بعض، بعض کی ایک دوسرے کی اولاد تھی دونوں. بات سمجھ رہے ہو؟ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، حضرت مریم اللہ کا باپ تھا عمران. سمجھے بات کو؟ رب، اے میرے پروردگار، انی نذرت لک، بے شک میں نے منت مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں، محررہ آزاد ہے. محررہ آزاد ہے. معلوم اللہ کے لیے منت ماننی چاہیے، نہ کہ کسی پیر فقیر کے نام پر. وہ بات سمجھ رہے ہو؟ منت اللہ کے نام کی ہونی چاہیے. فتقبل منی، قبول کر مجھ سے. منت ماننے بھی صحیح، قبول نہ ہو تو کیا فائدہ آپ جی؟ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے. بی بی کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ قبول کرنے والا بھی تو ہے، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے. تیرے سوا نہ کوئی سنتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ قبول کرتا ہے. آج کل کی بیویوں کے عقیدے بہت گندے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. فلما وضعتا، جب جنا اس کو، بی بی نے قالت، کہنے لگی، رب، اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثى، بے شک میں نے جنا ہے اس کو، یہ تو بچی ہے، یہ تو بچی ہے. میں یہ کہتی تھی بچہ ہوگا اور میں اس کو تیرے نام پر آزاد کروں گی، وہ تیرے بیت المقدس کی صفائی کرے گا، خدمت کرے گا، اور یہ تو ہوگی بچی. وہ اللہ کی مرضی ہے، بچی دے یا بچہ. آپ جی سمجھ بات کو؟ ہاں. قال ربی انی وضعتها انثى، بے شک میں نے اس کو
اللہ اللہ جنائے تو بچی ہے، واللہ عالم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے جنا، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، نہیں ہے، نہیں نہ ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح، نہ ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح. کیا مانا؟ اگر آپ کے پاس لڑکا ہوتا نا اس کی وہ قدر و منزلت نہ ہوتی جو اس لڑکی کی ہے. سبحان اللہ. اس میں تفصیل ہے لیکن وقت نہیں ہے. اللہ نے جو آپ کو لڑکی دی ہے نا، اللہ اس جیسا لڑکا نہ ہوتا، یہ لڑکی بڑی نیک ہے، یہ اللہ تعالی رسول کی بڑی مطیع فرمانبردار ہے، نیک بچی ہم نے دی. تو دعا یہی کیا کرو کہ اللہ بچی دے، اور بچہ تو نیک ہونا چاہیے. بات سمجھ ہو نا؟ ہاں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. اللہ اکبر. یہ دونوں جملے اللہ کے ہیں، واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، یہ اللہ کے کلم، یہ درمیان میں اللہ کا کلام ہے. بات سمجھ ہو نا؟ اب پھر بی بی کی وہ بات آ گئی، وہ کہا نا فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى وانی سمیتها مریم وانی، درمیان میں اللہ نے فرمایا واللہ عالم ولیس الذکر کالانثی. یہ فرق کرو پھر یہ آیت سمجھ میں آئے گی. وہ بات سمجھ، یہ یوں مانا کرو انی وضعتها انثى، بے شک میں نے جنا اس کو، یہ تو بچی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بے شک میں نام رکھا اس کا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ عالم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، نہ ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح. ادھر میں ابھی اللہ کا نام. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ فتقبلها، دعا کی تھی نے فتقبل منی، اللہ قبول کر. تو اللہ پاک فرماتے میں نے قبول کر لیا. وتقبلها، قبول کر لیا اس بی بی کو. ربها، اس کے رب نے بھی قبول، اچھی طرح قبول کرنا. وانبتها نباتا حسنا، اور پرورش کی اس کی پرورش کرنا بہت اچھی. وکفلها زکریا، کفالت کی اس کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو اللہ کے پیغمبر تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، بڑی سنو بھائی، توجہ کرو ذرا، آپ جی توجہ ہے آپ کی. کلما، جب کبھی بھی داخل ہوتے ان کے پاس زکریا علیہ السلام محراب میں، محراب میں کمرہ، محراب عمدہ مکان ہوتا ہے نا، عمدہ مکان خوبصورت اچھا، اس کو کہتے ہیں المحراب الغرفہ. ہاں جی، حجرے میں، کمرے میں، او عبادت خانہ جو تھا، کمرے میں واجد اندہا رزقا، پاتے اس کے پاس روزی، پاتے اس کے پاس، ہاں مختلف قسم کے پھل ان کے پاس ہوتے اور بیوی کھا رہی ہوتی. کالا، حضرت زکریا علیہ السلام کہتے یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، انا لک ھذا، کہاں سے آئی یہ تیرے پاس؟ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے تیرے پاس؟ میں نے تو نہیں پہنچایا آپ کو، کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ بی بی نے کیا جواب دیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یوں نہیں کہا کہ حضور تواڈے ہی کرم ہے، تواڈے تو فعل سب کچھ مل جاتے ہیں. اگل مسلم تواڈے تو فعل سب کچھ مل رہا ہے جی. ہاں نہ، بی بی بڑی موحدہ تھی، توحید پرست تھی، اور ما ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، کیوں یہ کرامت تھی بی بی کی. ہم معجزات کا بھی مانتے ہیں، کرامتیں بھی مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ نبیوں کو اختیار ہوتا ہے اور ولیوں کے اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے، جب چاہے دکھا دے، جب چاہے نہ دکھائے، جب چاہے دے دے. اس لیے بی بی نے کہا تھا وہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. ترجمہ کرو، یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہاں منع کرنا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کیا منع کرتے؟ بغیر حساب، بغیر کسی قیاس کے، بغیر کسی سوچے سمجھے کے، پتہ بھی نہیں ہوتا ایسے رزق آ جاتا ہے. آپ جی میں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بغیر حساب. جی ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام آدم، میرے کو بھی گال سمجھ آ گئی. حافظ شوکت مسئلہ میرے کو سمجھ آ گیا. کیا؟ جو اللہ اگر حضرت مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو موسم تو ہمارا بھی نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، موسم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ قدرت سے ہمیں تو بچہ دے سکتا ہے نا. بس حضرت زکریا علیہ السلام نے بس ہی کو دلیل چا بڑھایا. سمجھ بھائی؟ ہاں، اللہ اگر بھی مریم کو بغیر موسم دے تو پھل لے سکتی، موسم سائے کو نہیں، وہ پھل بوٹی لال سے ہے. اگو پڑھسو سورت مریم میں پڑھسو تفصیلات سے. حضرت آدم کے اللہ انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں تو کمزور ہیں، واشتعل الراس شیبہ، اور میرا سر جو ہے سفید چٹا ہو گیا ہے، طاقت میرے پاس نہیں ہے، بیوی میری بوڑھی ہے، بیوی میری وامراتی عاقر، وہ تو بچہ جننے کے قابل بھی نہیں ہے، میں بھی قابل نہیں ہوں. اللہ تیری تو قدرت ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو پھل لا. اللہ نے کہا میں
اللہ تعالی نے کہا کہ میں اس کو بھی ٹھیک کر دوں گا، اصلح لنا زوجہ، اس کو ٹھیک کر دوں گا، تجھے طاقت دے دوں گا، اسی حالت میں بوڑھے بوڑھی کو میں بیٹا دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پہلے دے دیتا جوانی میں، جوانی دے ہاتھ والا مسئلہ توحید کیوں سمجھا چاہے؟ ہاں لوگ کہتے ہیں دیکھو نا، دیکھو زکریا علیہ السلام نے تو اپنی طاقت نال بیٹا گن گئے اللہ سے دے منگ دے رہ گئے منگ دے رہ گئے منگ دے رہ گئے اللہ کروں تاکہ میں دساواں خزانے اللہ کو لیں یہ تو خزانے نبی کل کو نہیں نا صحیح، ہاں یہ خزانے اللہ کو بس۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بڑا تفصیلی طلب ایک الگ موضوع ہے، اشارہ میں نے کر دیا، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پر دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ شرے کے سمجھو تو بہت صحیح ہوں مسئلے کو تد چلی تھی زکریا علیہ السلام نے فرمایا بس یہ اللہ سے مسئلہ کو گال سمجھ آ گئے ہوں بس ہوں تو انشاءاللہ کم تھی سارا بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں بس صحیح حضرت پائے گے فرمایا اللہ سے ہاں ایک بے موسم پھالی کو لینا پئی کالا فرما رب حبلی، اے میرے پروردگار عطا کر تو مجھے ملا دن کا اپنی طرف سے، بات سمجھ آئیے؟ بس آپ ترجمہ کیویں کرنے اپنی طرف سے اگو چل رہے پہ ہیں ایویں تو آ سکتا رب حبلی عطا کر اپنی طرف سے کیوں؟ اللہ میں تو بوڑھا یہ بوڑھی ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے نا، آپ جی سمجھ آ رہا ہے؟ ملا دن کا اللہ اپنی طرف سے دے تو دے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے بس ملا دن کا اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ۔ تو معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کو سوا کیا ہے کہ اولاد کس سے مانگتے ہیں؟ دعائیں کس سے کرتے ہیں؟ التجائیں کس سے کرتے ہیں؟ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ سے۔ سمجھے بات؟ ذریۃ طیبہ، اولاد نیک ہو، طیبۃ نیک اولاد بس۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو، تو سننے والا ہے اللہ دعا تو سن دی، تیرے سوا نہ کوئی سن والا تے نہ جان والا تے نہ دیون والا، اتنا تو ہر بندہ سن دے نا، ہر پیر فقیر ہے ہرا خیرا میں تو خیر۔ انک سمیع الدعاء، انبیاء دا عقیدہ اسوا، اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں۔ فنادت الملائکہ، تو بس دعا کرنے کی دیر تھی قبول ہو گئی، ہاں جی فنادت تاکیب کے لیے بس فرشتے آ گئے خوشخبری دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے۔ فنادت الملائکہ، پکارا ان کو فرشتوں نے، وہ قائم یصلی فی المحراب، اس حال میں کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں، حجرے میں، کمرے میں۔ کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ سے یاد ہے جو میں جرا میرے در کو نہ چھوڑے نا حافظ جی، اللہ سے نے کہیں نہ کہیں میں کو سبز باغ ضرور لکھے نا، در نہ چھوڑے میرا، منگی رہے زکریا علیہ السلام منگی رہ گئے، اللہ سے کہا میں تو کو بیٹا بھی دے سا، زکریا علیہ السلام نہ بھی میں خود رکھے سا، سمجھ نہیں پتہ نہیں کیا بتا، نہ بھی میں خود رکھے سا، کہیں نہ پیو رکھے تو کہیں نہ ماں رکھے تو کہیں نہ نانا ڈاڈا تو کہیں نہ نبی ولی کہیں نہ خود میں خود خدا رکھے سا، عرش کو خود رکھے سا نہ تے میں کو نبی بھی بنے سا، نبوت بھی دے سا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے بے یحییٰ کی، معلوم ہے کوئی بچہ بچی کسی کا ہو جائے تو بشارت دے سکتا ہے، مبارک دے سکتا ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، سمجھے بات؟ مصدقاً یحییٰ اس کا نام رکھا اللہ نے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ولم نجعل لہ من قبل سمیہ، اتنا خوبصورت نام آج تک ہم نے کسی کا رکھا ہی نہیں۔ نام رکھو تو انبیاء والے نام، سمجھے بات؟ کہ کھوتے شاہ اور گدڑ شاہ تو پتہ نہیں گلیری شاہ، یہ سارے شاہ ہے، سمجھے؟ انہوں نے اس طرح کے نام رکھتے ہیں، عجیب نام ہے، کوئی اچھے نام رکھو، سمجھے بات کو؟ ہاں انبیاء علیہ السلام کے ملتان خان تے لاہور خان نام ہے، انبیاء والے نام رکھو، سمجھے بات؟ ہاں ہاں جی۔ وسیّد بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا، مراد عیسیٰ علیہ السلام، وسیدن، اور سردار ہوگا، سیدن سردار ہو، محصوراً، اور اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والا ہوگا، پاک دامن ہوگا جی، ونبیًا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے، سبحان اللہ۔ سورۃ مریم میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ قال رب انا یکون لی غلام، اور میں رب یہ بتاؤ کہ مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے تو پہنچتا ہے بڑھاپا، وامراتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ عاقر کا عربی میں معنی ہے، اردو میں معنی ہے بانجھ، عاقر
وہ مرد ہو یا عورت ہو جو اولاد جننے کے قابل نہ ہو اس کو آخر کہتے ہیں، بات سمجھو نا، اور اس کو اردو میں سنڈ بھی کہتے ہیں، یہ سنڈ ہے، اور سریکی میں اوترک کہتے ہیں، اوترا اوتری اوترا اوترک، انہیں اس کا بیٹا ہے نا بیٹی، بات سمجھو نا، بس اللہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے، یہ تو اولاد دینے کے قابل نہیں ہے، اللہ کیسے تو دے گا؟ کیا مانا سمجھو بات؟ اچھا یہ اللہ سے سب جوان کرے سے دیکھ یا ایویں سے اللہ سے نا میں ایویں دے سا قدرت عطا نظر تھی نا، وہ بڈڑا بڈڑے والا ہی تو ایویں دے سا میں عطا میری قدرت لوگوں کو پتہ چلتی نا، نوجوان بڑا ہو چلو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کذالک اللہ، اسی طرح اللہ کرے گا جو چاہتا ہے، اسی طرح کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، اسی حالت میں دے گا، تو بوڑھا اور وہ بوڑھی، بات سمجھ ہو نا۔ کالا ربی جان لی آیا، جی مسئلہ سمجھانا تھا کہ بوڑھے ہو جاؤ، بوڑھا ہو جاؤ، اولاد نہیں ملے، خدا کو چھوڑ کر کسی کی دربار پر جانا نہیں ہے، مرتے مر جاؤ، ہمارے بات جیسے زکریا علیہ السلام خدا سے مانگتا ہے، خدا کا در نہ چھوڑ۔ کالا ربی جان لی آیا، اے میرے پروردگار بنا دے تو میرے لیے کوئی نشانی، اللہ کو نشانی تو ہونا جسے پتہ چل جائے کہ میری بیوی جو ہے وہ بچے کے قابل ہو چکی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا آیتوں کا، تیری نشانی اللہ تکلم الناس، نہیں کلام کرے گا تو لوگوں سے صلاۃ 3 دن، الا رمزا، اشارے سے بات نہیں کر سکے گا، اشارے کرے گا، سمجھ لینا تیری بیوی اب امید سے ہے۔ بس وذکر ربک کثیرا، ذکر کرنا اپنے رب کو بہت زیادہ، کیا مانا دل میں، اپنے دل میں پھر اللہ کو ذکر کرتے رہنا، وسبح بالعشی والابکار، باقی بیان کرنا صبح اور شام، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے یا مریم، بس اب یہ ختم ہو گیا، اب بھی مریم کا ذکر ہو گیا، اے مریم ان اللہ اصطفاک، یہ اللہ تعالیٰ کی ولیت ہے، کانت ام صدیقہ، نبی نہیں تھی، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آپ کو، پاک کیا آپ کو، واصطفاک، اور چن لیا آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر، یا مریم اے مریم اقنتی لربک، کے اطاعت کر اپنے رب کی، وسجدی، سجدہ کر، ورکعی، رکوع کر، مع الراکعین، رکوع والوں کے ساتھ، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیہ، ہم اس کو واضح کر رہے ہیں آپ کی طرف، وہ بات قرآن کی صداقت ہے، نبی کی صداقت ہے، بات سمجھو نا، اور علم غیب کی نفی ہے، علم غیب کی نفی ہے، وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ پیغمبر کے اوپر واضح کرتا ہے، واضح سے بتاتا ہے، بس۔ وما کنت لدیہم، نہ تھے آپ ان کے پاس، آپ ان کے پاس حاضر ناظر نہیں تھے، نہ نبی حاضر ناظر ہوتا ہے، نہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کلموں کو، ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے مریم کی، انہوں نے کلمے ڈالی تھی پانی میں، تو جس کی قلم اوپر آ جائے گی وہ مریم کی کفالت کرے گا، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں کفالت کروں، نیک بچی تھی نا، تو حضرت حدیث میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر آ گیا، اعلیٰ قلم زکریا اوپر آ گیا، بس، تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کفالت کس نے کی؟ زکریا علیہ السلام۔ وما کنت لدیہم، نہیں تھے آپ ان کے پاس، یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ کا پیغمبر یہ ساری باتیں بتا رہا ہے، اللہ کی واضح سے بتا رہا ہے، سچی باتیں، تو معلوم ہوا پیغمبر بھی سچا ہے اور اس کی کتاب بھی سچی ہے، صداقت قرآن۔ اذ قالت الملائکہ، جب کہا ملائکہ نے، یہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، عقل پرست لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں ان کا وجود نہیں، وجود ہے۔ یا مریم مریم ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتے ہوئے کلمۃ منہ، ایک کلمے کے اپنے طرف سے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح نے ہاتھ پھیرنے والا، ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑی کا جو مرض ہوتا تھا بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، بات سمجھ رہے ہو؟ یا مسیح کے معنی لمبا سفر کرنے والا، اور بھی مسیح کے معنی، اور جو دجال جو ہے وہ بھی مسیح ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن حدیث میں جب مسیح دجال کے لیے آتا ہے تو دجال کا لفظ ساتھ ہوتا ہے، من فطرت المسیح دجال، وہ بھی مسیح ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی، آنکھیں اس کی کیا ہوں گی، اس میں اس کی بھلائی نہیں ہوگی، بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ بھی مسیح ہے اور یہ بھی مسیح۔ فرق کیا ہے میں نے بتا دیا، الفاظ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ فرق ہے، لفظی فرق تو نہیں ہے، معنوی فرق ہے، مسیح۔ چلیے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کے، عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا مانا؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ورنہ رشوت ہوتی نہیں فلاں کے بیٹے، اور وہ مریم کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ وجیہن فی الدنیا، بڑے مرتبے والا دنیا میں، والآخرۃ من المقربین، مقرب لوگوں میں سے، 3 بجے قریب اور ٹائم مجھے بتا دینا بھائی۔ یکلم الناس، کلام کرتے تھے لوگوں سے، فی المہد، پنگوڑے میں، وکہلا، دیر عمر میں، من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ قالت، بی بی کہنے لگے رب انی انا یکون لی ولد،
کیسے ہوگا میرے پاس اولاد؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ قال فرمت کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے بغیر باپ۔ اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرتے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، سوائے نہیں کہتے اس کو ہو جا وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کی عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے حضرت عیسیٰ کا لقب ہے کلمۃ من اللہ۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ ویعلم الکتاب، سکھائے گا اس کو کتاب، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، رسول ہوگا قیامت تک کے لیے، ہمارے رسول نہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہماری تو نہیں آئے، ویسے تو اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کا رسول ہوگا۔ اب لوگ کیسے کہتے ہیں جی مسلمان حضرت عیسیٰ کو مانے؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، سب کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ دعوت نہ دیں عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے وہ رسول ہے اپنی جگہ پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت اگر نبوت و رسالت چلے گی تو کس کی؟ محمد مصطفیٰ، جو بات قرآن میں یہی بات بائبل میں بنی اسرائیل کے لیے آیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس میں نہیں دعوت دینی چاہیے، لوگوں عیسائی نہیں بنانا چاہیے۔ انی قد جئتکم، بے شک میں تاکہ لے آؤں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ معجزات ہے۔ انی اخلق لکم، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیت الطیر، پرندوں کی طرح۔ مٹی سے پرندے بناتے تھے، چڑیا بناتے تھے، بلبل بناتے تھے، مٹی سے جیسے بنائی جائے۔ اخلق معنی بنانے کے، پیدا کرنے کے نہیں۔ آپ جی سمجھ رہے بات؟ خلق الشیء من الشیء۔ ہاں جی، فانفخ فیہ، اس میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، بس وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ بس مٹی کا پرندہ تو میں بناتا ہوں، پھر اس میں روح ڈالنا، اس کو زندہ کرنا اور اڑنا، یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میرے حکم سے ہے۔ یہ میرا معجزہ ہے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بس وبری الکما، اور میں ٹھیک کرتا ہوں اکما کو، مادر ذات اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، ولا براسا، اور کوڑی کے مرض کو جسے سارا جسم گلنے سڑنے لگ جاتا ہے، اویل موت، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو۔ آپ کو کہہ سکتا تھا دیکھو جی جناب کتنی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اللہ فرماتے کہو ان کو باذن اللہ، کیا؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ ذہن میں رکھو، معجزات مانتے ہیں ہم، انکار نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ معجزہ پیغمبر کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، ذرا برابر بھی سارا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ چاہے تو معجزہ ظاہر کرے، اللہ چاہے تو بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ ہاں، کچھ لوگ مانتے نہیں، کچھ لوگ مانتے تو کہتے دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، تو دیکھو جناب رسول کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھ رہے؟ وہ غلط مفہوم لے لیتے ہیں قرآن پاک۔ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں بتا دیتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، جو ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، وہ بھی اللہ کے حکم سے میں بتاتا ہوں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ دیتا تاکہ لوگ کلمہ پڑھیں، نبی کی صداقت مانیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والے ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات ہے، جو مجھ سے پہلے تورات ہے اس میں تصدیق کرتا ہوں۔ وَلُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي، اور میں حلال کر تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو حرام کی گئی تم پر۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُم، لائے ہوں تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو۔ ہر پیغمبر یہ دعوت دی تھی، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ آج بھی یہی اصول ہے، اللہ کی عبادت کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے تمہارا، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کو پکارو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، توحید کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ولما احس عیسیٰ من الکفر، محسوس کیے عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کو، جب یہ کفر کرنا چاہتے ہیں پیغمبر کے ساتھ، قال تو کل من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کے دین میں؟ قال الحواریون، کہنے لگے مخلص ساتھی، حواری میں مخلص ساتھی، نبی کے ساتھی کو حواری بھی کہتے ہیں اور صحابہ بھی کہتے ہیں۔ بات میں نا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، گواہ ہو جاؤ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا اے رب ہمارا، آمنا بما انزلت، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، پیروی کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین،
ہم لکھ دے ہمیں تو گواہی دینے والوں کے ساتھ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے تدبیریں کی، مکر و فریب کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ پاک نے بھی تدبیر کی، اللہ پاک نے بھی تدبیر کی، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے تدبیریں کی، اللہ نے ان کی تدبیروں کو ختم کیا، مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مکر کے معنی برے کے بھی ہوتے ہیں اور اچھے کے بھی ہوتے ہیں، مکرو یہ برے کے معنی میں، اور مکر اللہ یہ اچھائی کے معنی، بات سمجھ لو نا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ پاک نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں۔ توفی کے معنی موت کے بھی ہوتے ہیں، توفی کے معنی پورا پورا لینے کے بھی ہوتے ہیں، توفی کے معنی نیند کے بھی ہوتے ہیں، یہاں توفی کے معنی پورا پورا اٹھانے کے، اٹھانے کے۔ وہ بات سمجھ رہے ہو کیوں؟ قرآن پاک کی اسی آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک کی سیاق و سباق سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ ینزلن فیکم عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ضرور آسمان سے اتریں گے۔ بعض میں حدیث کی روشنی میں یہی معنی ہے۔ اب مرزائی کہتے ہیں متوفی کا معنی میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں، کیا معنی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا؟ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ معنی قرآن کی روح سے بھی غلط ہے اور حدیث کی روح سے بھی غلط ہے۔ ویسا معنی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو قرآن کی نص کے خلاف ہو، حدیث کے بھی خلاف ہو، اور صحابہ کرام اور ائمہ تفسیر کے فہم کے بھی خلاف؟ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اچھا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اٹھانے والا ہوں تجھے میں اپنی طرف ہے۔ اچھا، اگر موت مانا کرو گے پھر اس کا کیا مانا ہوگا؟ میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں ہے، موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھائے، بعض پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، بالکل واضح بات۔ اللہ بھائی وَمُطَهِّرُ کا، اور پاک کرنے والے تجھے ان لوگوں سے کفر کیا۔ حضرت ابن عباس سے ایک معنی آتا ہے بخاری میں، متوفی کا ممیتوں کا، میں تجھے مارنے والا، ممیت بخاری شریف، آپ جی سمجھ رہے بات؟ تو وہ تفسیر جو ہے ابن عباس جو آئی ہے نا، وہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، بات میں سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بخاری کی جو اصولاً روایت ہیں وہ صحیح ہیں، اصولاً جو روایت ہے، باقی کوئی صحابی کا قول ہے یا امام بخاری جو باب کے ترجمہ باب میں کوئی بات بات ہے تو اس پر تو تنقید ہو سکتی ہے، مقابل اعتراض ہو سکتا ہے، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، تو بہرحال وہ پھر ابن عباس کے یہ معنی لے کر آ جاتے ہیں جی۔ تو قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر صحابہ کو، بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ بس وقت نہیں ہے، بہرحال میں نے بارے اشارہ کر دیا۔ وہ مطہرک من الذین، پاک کرنے والوں تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ زندہ۔ وجاعل الذین، اور بنانے والے ان لوگوں جن پیروی کی تیرے، اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے حیات النبی کا، اگر صرف سارے انبیاء حیات ولی کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آپ جی عیسیٰ زندہ ہے نا، باقی سب نے تو موت آ گئی ہے نا، یہ سارے زندہ ہے، سارے زندہ میں عیسیٰ والحیات عقیدہ کا کیا مانا؟ مانا عیسیٰ علیہ السلام سے زندہ ہے، دنیا کی زندگی باقی تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، ان پر موت آ چکی ہے۔ وہ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، ذہن میں رکھو بات جی۔ عیسیٰ علیہ اس پر اتفاق، الذین فوق الذین، ان لوگوں نے جو کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری تم لوٹنا ہے، واحکم بینکم، فیصلہ کروں گا تمہارے دونوں، فیما کنتم تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، فاما الذین کفروا، وذات جی جنہوں نے کفر کیا اس ان کو عذاب دوں گا، عذاب دینا سخت دنیا میں اور آخرت میں، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ اما الذین آمنوا، ترغیب ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کرتے رہے، یوفیہم اجورہم، پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر اللہ تعالیٰ۔ یہاں بھی یوفی اس کے معنی بھی کیا ہے؟ پورا پورا دینے کے، متوفی اس کے معنی بھی ہیں پورا پورا دینے کے، بات سمجھ رہے ہو؟ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ ذالک نتلوہ، یہ ہم تلاوت کریں اس کو آپ پر آیتوں میں سے، والذکر الحکیم، اور یہ ذکر ہے بڑی حکمت والا ہے۔ ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلق من تراب، پیدا کیا اس کو اللہ نے مٹی سے، جیسے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نا آدم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ثم قال له، پھر کہا اس کو ہو جا فیکون، پس ہو گیا، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، پس نہ ہو جا تو شک کرنے والوں میں سے، ومن حاجک، جو جھگڑا کرے آپ سے اس میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس علم، وقل، پس کہے تم، تعالوا آؤ، ندعو ابناءنا، اور ان کے ساتھ مبالغہ کرو، میرے پاس وقت نہیں، ہم خالوں کے ساتھ سے پھر حضرت علی کی خلافت نکالتے ہیں، تو اس مبالغ حضرت علی کی خلافت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں،
ندعو ابناءنا، ہم پکارے اپنے بیٹوں، میرے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کی تردید کروں رافضیوں کی. وابنا اشارہ کر رہا ہوں، وابناکم تمہارے بیٹوں کو، اب تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم ہماری عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل پھر ہم عاجزی کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین پھر لعنت بھیجیں جھوٹوں پر کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، مبالغہ کو مارو. ان ھذا لیکن یہودی ڈر گئے پھر حاضر کے ساتھ مبالغہ نہیں کیا عیسائی نے. ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہ بیان سچا ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے بالکل سچا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وما من الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود. وان اللہ لہو العزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ زبردست سے بڑی حکمت والا ہے. وان تولوا اگر منہ پھیر لیں، وان اللہ علیم المفسدین بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو. قل فرما دو یا اہل الکتاب اے کتاب والو، تعالوا اور الی کلمۃ ایسی بات کی طرف سوائن برابر ہے ہمارے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ ایک نہیں عبادت کریں مگر اللہ تعالیٰ کی. اہل کتاب کو جو کلمہ بھی پڑھتے تھے شرک کرتے تھے نا، یہ کہتے کلمہ پڑھے ہوئے شرک کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے یہودی کر سکتا ہے، عیسائی شرک کر سکتا ہے تو مسلمان بھی تو کر سکتا ہے. آؤ اللہ نعبد الا اللہ نہیں عبادت کرے مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا یہ توحید ہے. عبادت کرنے کا نام سے توحید نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نماز پڑھنا توحید نہیں، خدا کو ایک ماننے کا نام توحید نہیں، ذکر کرنے کا نام سے توحید نہیں، تسبیح چلانے کا نام مڑکے پر مڑکا مڑکے پر مڑکا یہ توحید نہیں. اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنے کا نام، شرک نہ کرنے کا نام، قبروں کو نہ پوجنے کا نام توحید ہے. بات سمجھ لو. ولا نشرک بہ شیئا نہ شریک ٹھہرائے ان کے ذات کسی کو. ولا یتخذ بعضنا نہ بنا میں سے بعض کو رب اللہ تعالیٰ کے سوا. فإن تولوا اگر منہ پھیر لیں، فقولوا بس کہو تم گواہ ہو جاؤ، انا مسلمون بے شک ہم فرما بردار ہیں. یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تحاجون کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وہ وہی کتاب کو ماننے والا اگر کہہ سکتا ہے میں اہل کتاب ہوں اس لیے کہ میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چلنے والا بھی کہہ سکتا ہے کہ میں حدیث ہوں اس لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چلتا ہوں. کوئی رائے پر چلتا ہے بات سمجھے، کو کسی کے قول پر چلتا ہے میں نبی کی حدیث پر چلتا ہوں. اس نام رکھنے میں کون سی گوارج والی بات؟ جونا کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، عشاء سے میں سلال کر رہے ہیں تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جونا کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ نیند نازل کی گئی تورات الا من بعد مگر اس کے بعد. کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، بات وہ عیسائی کہتے تھے عیسائی تھے. اللہ فرماتے تورات بعد میں آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام پہلے پیسے عیسائی ہو گئے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی. ہاں انتم ہؤلاء ہاں تم وہی لوگ ہو جھگڑا کرتے اس چیز کے بارے میں تمہارے پاس اس کا کچھ علم ہے. فلم تواجون کیوں جھگڑا کرتے اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تمہیں علم بھی نہیں ہے، جھگڑا کر رہے معلوم جس بات کا ہے علم بندے کو نہیں ہونا چاہیے اسے بات نہیں کرنا چاہیے. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ بات سنو علم مناظرہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے اور ان کے جواب دے رہا ہے. ما کان ابراہیم نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی نہ نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما لیکن وہ تھے حنیفا کیا تھے؟ ہاں جی جی لیکن حنیفہ سیدھی راہ پر چلنے والے، ایک طرف ہو کر چلنے والے، یعنی باطل فرقوں سے منہ موڑ کر چلنے والے، مسلمان فرما بردار. وما کان مشرکین نہ تھے مشرک لوگوں سے. انا اول الناس لوگوں میں سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے للذین اتبعوا البتہ وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ مانتے ابراہیم علیہ السلام. وہذا النبی اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا لوگ جو ایمان لائے. واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا. اللہم صل علی محمد. ودت طائفۃ من الکتاب چاہتی ایک جماعت اہل کتاب میں سے لو یضلونکم یہ کہ گمراہ کرتے تم کو. وما یضلون نہیں گمراہ کرتے الا انفسہم اپنے آپ کو. وما یشعرون شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب ایک کتاب والو اللہ اکبر لم تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو.
اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کی آیات ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، کیوں چھپاتے ہو تم حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من الکتاب، قائد گروہ نے اہل کتاب میں سے، طائفہ کہتے ہیں مخصوص گروہ جماعت کو، ایک طرح کی ہو، آمنوا بالذی، ایمان لاؤ اس پر جو کچھ نازل کیا گیا، الذین، ان لوگوں پر جو ایمان لائے۔ پہلے تو تم اللہ رسول کی باتوں پر ایمان لے آؤ نا جی۔ وجہ النہار، دن کے شروع میں، وجہ النہار، دن کے شروع میں، چہرہ بھی سامنے ہوتا ہے نا، دن کے شروع میں، صدر النہار، وکفروا آخرہ، انکار کر دو اس کے آخر میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، وہ کہیں دیکھو یہ تو بھائی علم والے ہیں نا، یہ کہتے ہیں اسلام ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ اسلام سے دور ہوں گے۔ کو بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، ولا تؤمنوا، اور نہ بات مانو تم، الا لمن تبع دینکم، مگر اس شخص کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی، اللہ اکبر، مگر اس شخص کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی، درمیان جملہ معترضہ ہے، اللہ اکبر، اس کو بعد میں اس کا ترجمہ کریں گے جی۔ ایوتعدن، اس کا تعلق اسی پیچھے سے، ولا تم الا لمن تبع دینکم جی، یہ کہ دے دیا جائے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ، ایوتعدن، یہ کہ دے دیا گیا کوئی شخص، یہ یہود کا کلام ہے، اللہ اکبر، یہ کہ دے دیا جائے کوئی شخص، مثل ما اوتیتم، یہ قرآن پاک کی بڑی مشکل آیات ہے، میں اسے کوشش تو کر رہا ہوں لیکن توجہ کی ضرورت، یہ کہ دے دیا گیا کوئی شخص، مثل ما اوتیتم، اس طرح تم دیے گئے ہو، او یحاجوکم، یا جھگڑا کرے تمہارے پاس، تمہارے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ کیا مانا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی بات نہ مانو مگر اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کو مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ بات تم نے نہیں ماننی ہے کہ جو نبوت رسالت تمہیں ملی ہے وہ کسی اور کو بھی ملی ہے، وہ صرف اللہ نے کس کو دی ہے؟ یہودی عیسائیوں کو دی اور کسی کو نہیں دی۔ اس طرح کے وہ حربہ استعمال کرتے تھے۔ قل ان الفضل بید اللہ، یہ آج بڑی توجہ طلب، قل کہہ دو بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے کسی کو نبوت رسالت عطا کر دے، بات سمجھو؟ ہاں، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہتے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کو جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ اشاعت پر انشاءاللہ پھر کل تفصیلی بات کریں گے، کل شروع میں، بات سمجھو نا اشاعت پر۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے من تامن بقنطار، وہ شخص بھی اگر آپ اس کو امانت دیں، خزانہ یؤدی الیک، ادا کر دیتے آپ کو، بڑا امانت دار ہے۔ ومنہم من تامن، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر آپ ان کو امانت دے، دینار لا یؤدی الیک، نہیں ادا کرے گا آپ کے پاس، الا ما دمت علیہ قائما، مگر تو کھڑا رہے اس پر قائم رہنے والا۔ ذالک، کیوں؟ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہمارے اوپر ان پڑھوں میں کوئی راستہ، ہم ان پڑھ کے اگر کوئی مال وغیرہ کھا بھی جائے نا، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، یہ یہودی کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور بھی آدم سے ہوا تھا، اگر سارے موبائل اگر کافر نے پیسے آ گئے نا کیسا ٹھیک ہو تو کافر رہے، اگر وہ تو کافر بھائی نہیں، وہ حقوق العباد ہو دیوڑا، تو بات سمجھے آپ جی، ایسے آ جاتے ہیں نا، وہ کہتے تو کافر پیسے آ گئے، خیر بھائی حقوق العباد۔ وَيَقُولُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے وہ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ بھی ایسے کہتے وہ تو کافر ہیں، آگے تو کیا ہے نہیں بھائی جی۔ بلا من اوفی بعہدہ، مسئلہ سمجھ آیا نہیں آپ جی؟ بلا من اوفی بعہدہ، کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقى، اور تقوی اختیار کیا۔ وہ قرآن حدیث میں مسائل تو موجود ہے، ہمیں مسئلہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور بات ہے، آپ جی بات سمجھ رہے ہو؟ واتقى، اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ يحب المتقین، مسئلہ پوچھتے لوگ عام طور سے سمجھنے سے، فإن اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ محبت کرتے متقین سے، متقین سے اللہ کو محبت ہے۔ تم چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے، تقوی اختیار، جلوت جیسے ٹھیک ہے ایسے خلوت ٹھیک ہے، تنہائی ٹھیک۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، بے شک وہ لوگ جو وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں اور قسموں کے بدلے میں، ثمن قلیلا، تھوڑی قیمت۔ کیا مانا؟ جھوٹے وعدوں اور قسموں کے ذریعے کوئی معاوضہ، کو فائدہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیا لیتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں بھی یہی ہے، آپ نے فرمایا میں بشر ہوں، میرے پاس تو مسئلے لینے کے لیے آتے ہو،
ایک چالاک سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے حالانکہ وہ کسی کا حق مارتا ہے. اور میں دیکھ لو یہ تم جو لے رہے ہو نا یہ آگ ہے آگ. وہ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں اس لیے کہ میں بشر ہوں میں عالم الغیب تو نہیں ہوں. وہ بات سمجھے نہیں؟ انما انا بشر حدیث میں الفاظ میں تو بشر ہوں بس. اب یہ لوگ کہتے ہیں نبی کوئی اور مخلوق ہوتا ہے بشر نہیں. آپ یہ کہتے ہیں نا فرمائے انما انا بشر میں تو بشر ہوں. ہاں حضور خود فرما رہے. ہاں جی اس میں کوئی تو توہین تھوڑی ہے حقیقت کا بیان. اولئک لا خلاق لهم لیکن بشر کے ہوتے ہوئے آپ سید البشر ہیں ساری بشریت کے سردار ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اولئک لا خلاق لهم یہی لوگ نہیں کوئی ساؤن کے لیے آخرت میں. ولا یکلمهم نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ. ولا ينظر الیہم نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. لا الہ الا اللہ ولا یزکیہم نہ پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب دردناک. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بے شک ان میں اس البتہ گروہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ مروڑ کر پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں لہجہ غلط بنا لیتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی رائنا کو رائینا رائنا کو رائینا اس طرح کی بات. لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتاب تاکہ سمجھو تم اس کو کتاب یہ تو کتاب ہے. وما هو من الكتاب حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب میں سے وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں وہ من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے. وما هو من عند اللہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ نہیں کسی بشر کے لیے کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ کتاب. تو معلوم ہر رسول بشر تھا. بات سمجھ نہیں سمجھو؟ والحکم اور حکم اور نبوت اور پیغمبری. ثم یقول للناس پھر کہے لوگوں کو کونوا عبادا لی ہو جاؤ تم بندے میرے من دون اللہ اللہ کے سوا میرے بندے ہو جاؤ میری پوجا کرو مجھے پکارو میری سرداری کرو. اور وہاں کوئی ایسا بشر نبی نہیں ہے جن کو ہم نے کتاب نبوت دی ہو اور اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میری پوجا. ہر نبی یہ کہتا تھا کس کی عبادت کرو اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو. بات سمجھ نہیں سمجھ؟ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ لیکن ہو جاؤ تم رب والے. بما کنتم اس لیے کہ تم سکھاتے ہو کتاب کو. بما کنتم تدرسون اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو. جب اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہو تو تمہیں تو اللہ والا بن جانا چاہیے اس کا مطیع و فرمانبردار بن جانا. وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ربانی اسے کہتے ہیں جو علم کے مطابق عمل کرتا ہے. ربانی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عالم ربانی بنا. ولا یامرکم حضرت مومن حنفیہ کہتے ہیں جب ابن عباس فوت ہو گئے تو کہنے والوں نے کہا ما تربانی هذه الامہ اس امت کے ربانی عالم فوت ہو گئے علم کے مطابق عمل کرتا تھا حضرت ابن عباس. بات سمجھ رہے ہو نا؟ علماء ربانیین جس کا نمونہ بھی تھے استاد رفیق اصلی صاحب رحمہ اللہ وہ بھی علماء ربانیین میں سے تھے. علماء ربانیین رب والے اللہ والے. ولا یامرکم اور نہ نہیں حکم دیتا تمہیں اور نہ حکم دے گا تمہیں کہ بناؤ تم ملائکہ کو نبیوں کو اور باب رب نبیوں کو رب. وہ نہیں کہتا کہ ملائکہ کو نبیوں رب بناؤ. یامرکم بالکفر کیا حکم دیتا تمہیں کفر کا بعد ہے تم مسلمون بعد اس کے تم مسلمان ہو چکے ہو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ بس ابھی پارہ ختم ہونے والا ہے. ہم تفسیر کرتے تھے مفتی محمد صاحب کے پاس وہ میں 4 گھنٹے بٹھاتے تھے. حافظ شوکت صاحب اب حافظ شوکت جیسے کمزور آدمی تھے تھک جاتے تو استاد جی کہتے بس ابھی ختم ہونے والا دورہ انشاءاللہ تھوڑی دیر ہے. یوں کرتے کرتے کئی گھنٹے ہو جاتے اللہ سمجھ ہو نا. بس نہیں ابھی ہم ختم کرتے انشاءاللہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ وہ جب لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نبیوں سے لما آتیتکم جب دے دوں میں تمہیں من کتاب ان کتاب و حکمت اور حکمت ثم جاءکم پھر آئے تمہارے پاس رسول اے محمد. مفسرین کہتے ہیں یا رسول سے مراد کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مصدق لما معکم تصدیق کرنے والے اس بات کی جو تمہارے پاس ہے. لتؤمنن بھی البتہ ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے. ولتنصرنہ البتہ تم اس کی مدد کرو گے. یا تو اس کا یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کہتا جو بھی نبی آتا ہاں کہ جو اور نبی آئے گا نا دوسرا نبی آئے گا آپ نے پھر اس کی تصدیق کرنی ہے. وہ بات سمجھ رہے ہو نا؟ یا تو یہ عام ہے یا پھر اس سے مراد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد. بات سمجھ رہے ہو؟ کالا فرما کر تم یا تم نے اقرار کر لیا تم اللہ ذالک مصری لے لیا تم نے اس پر اپنا وعدہ.
قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، پیغمبروں کا اقرار ہے، سچے اقرار ہے، سبحان اللہ، تو بات سمجھیے کہ نہیں؟ قال فشهدوا، گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں بھی گواہ ہوں، تو بات سمجھے کہ نہیں؟ من تولا بعد ذالک، جو پھر گیا اس کے بعد، فاولئک الفاسقون، یہ لوگ نافرمان ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے سوا اور دین کو چاہتے ہیں، اللہ کے سوا اور دین کو چاہتے ہیں، بس وَلَهُ اسلم، اسی کے لیے تابع ہو گئی من فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمان میں اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، مسلمان تو خوشی سے تابع ہوتا ہے، کافر بھی جب بیمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، مرتا ہے کہ نہیں ہے، مرتا ہے نا، لیکن وہ ناگواری میں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے، قل فرما دو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل ابراہیم، جو نازل کیا کہ ابراہیم علیہ، اس طرح کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، قولوا آمنا، سمجھ رہے ہو؟ اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، قرآن کریم میں کل 25 انبیاء کا ذکر ہے، 25 انبیاء کا ذکر ہے، یہاں بھی ذکر ہے، سورۃ انبیاء میں بھی ذکر ہے، سورۃ انعام میں بھی ذکر ہے، سب کو اکٹھا کر لو تو کتنے انبیاء بنتے ہیں؟ 25، جن کے نام اللہ نے بیان کیے قرآن پاک، وہ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ لا نفرق بین، جی و عیسیٰ، لوگ پوچھتے ہیں یہ کتنے انبیاء کا ذکر ہے، وہ آدمی سوچنے لگ جاتا ہے، کیا ہے بات سمجھ رہے ہو؟ والنبیون من ربہم، اور نبی اب ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان میں سے، ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے تابع ہیں، فرما بردار ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی طلب تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کسی اور طریقے کو اختیار کرتا ہے، وہ سوشلزم ہو، کوئی اور طریقہ ہو، فلن یقبل منہ، ہرگز قبول کیا جائے اس کی طرف سے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے ملک میں اب کامیابی اور کامرانی کیوں نہیں ہو رہی؟ جس مقصد کے لیے ہم بنا تھا اسلام کے لیے، اسلام کا نفاذ نہیں ہو رہا، کبھی کوئی طریقہ، کبھی کوئی طریقہ، کبھی کوئی طریقہ، کبھی جمہوریت، کوئی فلاں کوئی فلاں، بات سمجھے ہو نا؟ کامیابی کیسے ملے؟ کیف یہد اللہ قوما، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ سے قوموں کو، کفروا، جن کفر کیا بعد ایمان، اپنے ایمان لانے کے بعد، شاہدوا، گواہی دی، اللہ رسول، مرتدین کے بارے میں، بے شک رسول سچا ہے، آئے ان کے پاس واضح دلیل ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہو، یہی لوگ، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کی لعنت عموم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، اللہ سے معفو رکھے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، وہاں مہلت بھی نہیں ملے گی بالکل، بس الا الذین تابوا، مگر وہ لوگوں نے توبہ کر لی، ہر گناہ کے بعد توبہ کا ذکر ہے، اس کے بعد واصلحوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، ٹھیک ہو گئے، خرابیاں دور کر لی، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، ان الذین کفروا، وہ جو کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھ گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، مطلب کیا ہے؟ کفر میں بڑھ گئے اور کفر کرتے کرتے مر گئے، پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ جو کفر مرے گا اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ اولئک هم الضالون، یہی لوگ ہیں گمراہ ہونے والے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفر کیے، وماتوا، مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان کی طرف سے زمین بھر سونا، اگر زمین بھر وہ سونا بھی دے دے تو مجھے نجات مل جائے، پھر قیامت کے دن رہائی نجات نہیں ملے گی، بات سمجھو نا؟ قرآن پاک میں 3-4 مقام پر اسی مضمون کی آیت آئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، ولو افتدا، اگرچہ اس کو فدیے میں دے دے، حدیث میں آتا ہے کیا مشرک کو اللہ کہے گا، لو کانت لک ملء الارض ذهبا، اگر تجھے سونا زمین پر مل جائے چھٹکارے کے لیے دے دے گا، تو کہے گا اللہ میں دے دوں گا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تو دنیا میں کہا تھا کہ تم میری اللہ کی خالص توحید مان لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو اللہ توحید کی تو نے مانا نہیں، اب تو زمین پر بھی سونا دے دے تو اب تو رہائی عذاب سے نہیں ہو سکتی، یہ حدیث تفسیر ہے اشاعت کریمہ کی، بخاری کی روایت۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا نا کہ میں قرآن پاک کی تفسیر میں کچھ احادیث پیش کروں، آپ کو اشارہ کر دیں، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی لوگ ان کے لیے عذاب دردناک ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، ہرگز نہیں پاؤ گے تم نیکی کو، حتیٰ تنفقوا، حتیٰ کہ خرچ کرو تم، مما تحبون، جو کچھ تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء،
جو خرچ کرو گے تم فإن اللہ بہ علیم موڑ طلاق لو نا اگلے سبق دا پریشان تھی گئے فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. بس انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے جی. روزہ آج کتنا ہے؟ چوتھا. اور پارے کتنے ہیں؟ 3 ہو گئے ہیں. چھٹیاں بھی ہیں نا انشاءاللہ. وہ تو چھٹیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ. ہم نے اس کو پورا کرنا ہے اور انشاءاللہ 25 کو ختم کرنا ہے. وہ چھوٹا انشاءاللہ